بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی والصلاة لنبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2052 ہے اور آج سورۃ الرحمن کی تفسیر کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور ابتدائی 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیات کی تلاوت کرتے ہیں، جلدی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الرحمن رحمان، علمہ اس نے سکھایا، القرآن قرآن کو، خلق اس نے پیدا کیا، انسان کو، علمہ سکھایا اس کو، البیان بولنا۔ ترجمہ یوں ہے، وہ رحمان ہی ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس بات کو واضح کرنا سکھایا۔ ان 4 آیتوں میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ رحمان ہی ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، اسی رحمان نے انسان کو پیدا کیا۔ دوسری بات، اسی رحمان نے انسان کو واضح کرنا سکھایا۔ تو پہلی بات، وہ رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ دوسری بات، اسی رحمان نے انسان کو پیدا کیا۔ چوتھی بات، اسی رحمان نے انسان کو واضح کرنا سکھایا۔ بزرگان محترم، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں پر کیے جانے والے اپنے انعامات و احسانات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جنت اور جہنم کی صفات بھی بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ وہ رحمان ہی ہے جس نے انسان کو قرآن سکھایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور انہیں اس قرآن کی مکمل تعلیم دی کہ آپ اس قرآن کی ہر آیت کو واضح انداز میں اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرمائیں۔ اس آیت کے شان نزول سے متعلق یہ مروی ہے کہ کفار قریش آپ علیہ السلام کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ قرآن انہیں کوئی انسان پڑھا کر جاتا ہے، انما یعلمہ بشر، سورۃ النحل آیت نمبر 103، یعنی کوئی اور انسان ان کو پڑھا کر جاتا ہے تو محمد یہ آیتیں پڑھتے ہیں، حالانکہ بالکل یہ غلط بات ہے۔ اور تو اس اعتراض اور الزام تراشی کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ انہیں کوئی انسان نہیں بلکہ وہی رحمان سکھاتا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، اور اسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے۔ خلق الانسان سے علماء نے مختلف اقوال مراد دیے ہیں۔ بعد میں فرمایا کہ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور علمہ البیان سے مراد وہ تمام اسماء ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتلائے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، سورہ بقرہ آیت نمبر 31۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس، حضرت قتادہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہم نے فرمایا، اور بعد نے فرمایا کہ اس سے مراد تمام انسان ہیں، اور علمہ البیان سے مراد حلال و حرام کی وضاحت، ہدایت و ضلالت کی پہچان، اچھے اور برے کی تمیز ہے کہ اس نے سب کچھ انسانوں کے سامنے واضح کر دیا تاکہ کل قیامت کے دن انسانوں کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے، جیسا کہ تفسیر قرطبی میں بات لکھی ہے۔ اور حضرت ابو جعفر طبری علیہ الرحمہ نے تفسیر میں فرمایا کہ علمہ البیان کے اصل معنی یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہر وہ چیز سکھائی جس کی اسے اس دنیا میں ضرورت تھی، چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہو یا اخروی معاملہ۔ کون سی چیز کھانے کے لائق ہے اور کون سی چیز استعمال کرنے کی ہے، کون سی چیز کس کام کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور کون سی چیز سے اس کو کیا بنایا گیا ہے اور کیا بنایا جاتا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف آلات اور چیزیں انسان اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ علم کی وجہ سے آج ایجاد کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ اس صورت میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان کو بیان کیا گیا تاکہ انسان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ جتنا بھی اس رب کی نافرمانی کر لے، اس کے حکموں سے منہ موڑ لے، جس قدر بھی گناہوں میں ڈوب جائے، پھر اس کے بعد اگر وہ اس رب کے سامنے معافی تلافی کر لے، مغفرت مانگے، بخشش کی بھیک مانگے، تو وہ رب ان تمام پچھلی خطاؤں کو بڑی خوشی کے ساتھ معاف فرما دے گا۔ اور جیسا کہ اس نے یہ پروانہ پہلے ہی سنا دیا، ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت۔ لہذا ہم آج بھی اپنے رب کے سامنے توبہ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائیں گے، یقیناً وہ پروردگار ہمارے ہاتھ جھکنے سے پہلے ہمیں معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔